بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں آغاز سے لے کر قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں پڑیں، نہ پہلے کبھی وہاں پڑی تھیں نہ آئندہ کبھی پڑیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کے جواب لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کا جواب تحریر فرمایا، وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلثم کی تہ ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا، حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں اپنی قوم بنی اسرائیل پار چلے گئے اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک کبھی بھی نہیں لگے گا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی۔ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ 19واں فرعون تھا۔ اس کا نام منفتح بن ریمسس دوم تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوا۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا لیکن مارے پریشانی کے ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک اس کو دیکھ کر باہر نکلوایا اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئیں اور اس بچے کو محل میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادموں میں شامل ہو گئی۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں، اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رساں بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار میں لے کر تنگ کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کے ایک ایسا تماچا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف سے جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا تھا۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو اگرچہ بہت ناگوار گزرا مگر آپ نے ایک طرف تو اس قبطی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جھگڑا مول لے کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا، موسیٰ کل تم نے ایک مصری کو مارا، اسی طرح آج مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا
جاتا ہے۔ اب کیا تھا، سارے شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے اس کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لے کے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں۔ یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح، خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس چرسسے کو جس کو 3-4 آدمی کھینچتے تھے اکیلے ہی کھینچ کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں۔ جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان بہتر ہوگا اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوئی سینہ پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طوا کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ حکم دوں اس کو غور سے سن۔ سچ ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے۔ خوشی اور مسرت سے حیران کھڑے تھے کہ آواز آئی موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یہ میرا سونٹا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر بھاگنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر مس کر کے باہر نکالیے، وہ روشن ہو جائے گا اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی بلکہ تیرے اللہ کی
نشانیاں ہیں، ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے۔ ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تم سے دو باتیں کہتے ہیں، ایک تو خدائے وحد پر ایمان لے آؤ، دوسرے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آؤ اور ان کو غلامی سے نجات دو۔ فرعون سے کافی باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار و محبت سے فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور جب اس سے کوئی جواب نہ بن آیا تو درباریوں سے کہنے لگا یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، اور کج بحثی کرنے لگا اور اپنے وزیر بامان سے کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشانیاں لایا ہوں۔ فرعون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی نشان ہے تو ہمیں بھی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے گئے، جب نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو جانے دیا جائے، اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔